على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ صلی۔ انسان کے اندر اگر صبر و استقامت نہیں ہے تو اس کی دین کی عمارت خواہشات پر کھڑی ہوگی، ریت کی ڈیروں پر کھڑی ہوتی۔ ریت کی ٹھیلی پر اگر کوئی عمارت بنائے اور پھر ہوا چل پڑے تو وہ عمارت دڑام سے گر جاتی ہے۔ اس طرح جس شخص کے اندر صبر و استقامت نہ ہو تو اس کی دینی عمارت پر جب نفسانی خواہشات، ذاتی مفادات کے طوفان آ جاتا ہے یا اس پر کوئی جھونک کے آ جاتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، وہ عمارت گر جاتی ہے۔ فرشتوں کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس خواہشات نہیں ہیں۔ جب خواہشات ہی نہ ہو، مفادات نہیں ہیں، خواہشات نہیں ہیں، اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، مال کی کیا ہو، مکان کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹوں کی ضرورت نہیں کہ ہمارے بیٹے پھر پیدا ہو جائیں گے۔ بس جس مقام پر وہ جو پیدا ہو گیا ہے بس آخر تک وہ چلتا رہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، قیامت میں بھی رہے گا۔ درمیان میں کوئی غفلت آ جاتی لیکن وہ باقی اس پر وہ اس کی ایک ہی حالت ہوتی، ایک ہی حالت۔ اس لیے اس کی ترقی بھی نہیں ہوتی کیونکہ مقابلہ نہیں ہے۔ ترقی تو مقابلے میں ہوگا۔ جب مقابلہ نہیں ہے نفس کے ساتھ، باقی جو یہ کام کرتے ہیں یہ اس کی خوراک ہے جس ہمارے سانس لیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ جانور صبر نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہاں چھوڑ دو، جہاں بھی جائے وہاں سکھائے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ آپ دیکھیں راستے میں گائے جاتی ہے، راستے میں پیشاب کرتا ہے۔ آپ جاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ روڈ خراب ہو جاتا ہے تو وہاں گوبر کرتا ہے۔ کون؟ آپ دیکھا ہوگا یہ مویشیاں راستے میں جاتی ہیں تو وہاں وہ پیشاب کرتا ہے راستے میں، اور کسی کو سینگ بھی مارتا ہے، پیچھے گاڑی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر یہ صبر نہیں ہے۔ بس جب اپنی فطرت پر جا رہی ہے، جاتی فطرت پر، لیکن وہ خدا نے اس پر مجبور کیا ہے۔ باقی وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر عقل ہوتی تو پھر انسان کی فائدے میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ اگر تمہاری طرح عقل اونٹ میں مل جائے تو اونٹ کو تو آپ کیسے قابو کرو گے؟ وہ بھی اتنا عقل مند ہو جائے، تو عقل مند ہے تو کیسے سے کام لوگے؟
ہاتھی عقل مند ہو جائے، شیر عقل مند ہو جائے، تو عقل اللہ نے سے دی ہے تاکہ یہ تمہارے ہمارے کام آ سکے۔ انسان کے اندر یہ انسان صبر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر نفسانی خواہشات ہے، نفس ہے، شیطان ہے، نفسانی خواہشات ہے، شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے غلط باتوں کی طرف، کہ یہ دیکھو چرس کا دکان ہے، یہ تو کہ لڑکی جا رہی ہے، اس کو طریقے بڑے آتے ہیں، وہ طریقے وہ سکھاتے ہیں، اور نفس اس کی طبیعت کی چیز اس کو پیش کرتی ہے کہ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو۔ اب اگر کوئی آدمی عقل سے کام لے تو اپنی خواہشات کے منہ میں عقل کی لگام دے دیں تو اس خواہشات کو ٹھیک چلائے گا۔ پھر صبر یعنی ہمیشہ آدمی حق پر جمع رہے، حق پر جمع رہے، اور یہ آدمی وہ آدمی ہو سکتا ہے جو شخص اپنے رب پر اس کا یقین ہو کہ جو وہ کہتے ٹھیک کہتا ہے۔ اگر آپ کو ایک ڈاکٹر کہے کہ آپ نے اگر فلان مرغی آپ نے کھائی تو آپ کو ایسی بیماری لگ جائے گی، آپ دیکھیں کرونا کتنا جھوٹی چیز تھی، اتنا جھوٹ شاید دنیا میں کبھی پھیلایا گیا ہو جتنا کرونا کے جھوٹ پھیلایا گیا۔ کیسے ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ کرونا بہت بڑا جھوٹ تھا، لیکن اس میں خوف دلایا گیا کہ ہاتھ لگاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت جس کی بھی ماسک لگائی ہوئی ہوتی تو اس کو میں ہاتھ نہیں ملاتا، میں نے کہا کہ تمہارے اندر کرونا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، میرا دوست بھی تھا، بھاگے آ گیا، میں نے کہا کہ بس وہاں کھڑی ہو جاؤ۔ تو کیوں؟ میں نے کہا تمہارے اندر کرونا ہے، تم اتنے ڈرتے ہو، تمہارے ساتھ ہمیں ہاتھ کیوں ملاتے ہو؟ تو آپ دیکھو اپنی بیٹی کو پوتے کو بچوں کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ایسی بیماری لگ جائے گی کہ آپ کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس کو بھی لگ جائے گی، اور پھر جو آپ کو دفن کرے گا اس کو بھی لگ جائے گی۔ ارے ایک آدمی تھا جو وفات ہو گیا تھا، ہمارے ساتھیوں نے پھر دفن کر دیا۔ کہاں؟ وہ جو کراچی میں، وہ بنگلہ دیش کا ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کے بھائی کیا تھا پتہ نہیں، شاید میں نے بتایا۔ تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے، اپنے باپ کو نہیں دفن کرتے تھے۔ اب وہ وجہ کیا تھی کہ وہ ڈبل چور نے کہا تھا اس کو، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبل چور ہے، ڈبل چور نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ڈبل چور ہے، لیکن پھر بھی صرف وہمی باتوں پر چل کر انہیں کیا عمری بند کیے، کیا نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جب اس کا پھول گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ یوں ہی بیٹھے۔ زکام کو کیا بنایا؟ کرونا بنایا۔ تو اگر واقعی ڈاکٹر ہو جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور اس کا 100 مریضوں میں سے جب اس کے پاس جاتے ہیں تو 99 ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو 99 باتیں 100 باتیں کرتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، وہ آپ کو کہہ دیں کہ اگر آپ نے مرغی کھائی تو آپ کی بدن پر ایسی بیماری لگ جائے گی کہ تم کو نہ کھانا کھا سکو گے، نہ پانی پی سکو گے، تم کو جو آدمی ہاتھ لگائے گا
وہ ہلاک ہو جائے گا. اگر تو نے کسی کو ہاتھ لگایا تو بھی وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اور آپ کو ایسی خواہش لگ جائے گی کہ پوان بدی کی پوان، بالکل نہیں، بالکل وہ بس وہ آپ ناخن اس کی بھی ہو جائے کیا لوہے کا، پھر بھی آپ کی خواہش ٹھیک نہیں ہوگی. چمڑا اتر جائے گا لیکن آپ کی خواہش ٹھیک نہیں ہو جائے گی. تو آپ اس گوشت سے صبر کرو گی نہیں کرو گی؟ مرغی کی گوشت سے. کیوں کیا؟ کہ اس پر اعتماد ہے. جب آدمی کو اپنی رب کی باتوں پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو کہتے ہو ٹھیک ہے، پوری دنیا مل کر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرے، وہ پوری دنیا غلط ہے. شاید سب پوری دنیا کروڑ مانے وہ غلط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ تو قرآن خدا نے حکم نازل نہیں کیا تو ایسی بات کی کہ پوری دنیا مانے، پوری دنیا مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلط ہے، وہ غلط ہوگی. ہم آپ آج کل کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، چلتے رہو تو خدا بادران منی مڑکی بے غیرات. تم نے قرآن کو نہیں دیکھا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو نہیں پڑھی آپ لوگوں نے. انبیاء علیہ السلام ہوا کے ساتھ رخ کی طرف جاتے تھے یا اسی یا باطل کے خلاف چلتے تھے؟ مجھے بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی گئی کہ آپ کچھ تھوڑا سا نرمی کریں تو ہم بھی نرمی چلیں گے، ہم چلتے رہیں گے. یعنی تم تھوڑا سا خدا کو کم مانے، اتنا زیادہ نہ مانے، تھوڑا بتوں کا بھی لحاظ ہو جائے. ہم تم کو سردار بنائیں گے. کتنی چلتی بات ہے سردار. اب سوچ سکتا کہ مجھے سردار بنائیں، جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو ڈنڈا میرے ساتھ ہوگا، میری بات مانی جائے گی. اور تم کو جو چاہتے ہو اسی طرح آپ کو لڑکیاں پیش کریں گے. جو وہاں عادت جو تھی، جو حسین سے حسین لڑکیاں ہوں، جو مال چاہیے تو مالوں کا ڈھیر لگا دیں گے تمہارے قدموں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھو اور دوسری ہاتھ پر چاند رکھو، پھر بھی قورمہ جیت کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سے ایک بات سے بھی، ایک حرف سے بھی نہیں ہٹوں گا. اس کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین تھا کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، پوری دنیا اللہ کی مٹھی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. آج 2 پیسوں کے لیے ہم اپنی بائی سے لڑتے ہیں، $2 کے لیے بائی سے لڑتے ہیں، لڑاتے ہیں، لڑتے ہیں. نتیجہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہے، فساد ہی فساد پھیل گیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوا کی رخ کے ساتھ نہیں چلتے تھے، بلکہ جو حق ہوتا تھا اس کے ساتھ چلتے تھے. تو تب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اعتماد ہو. اللہ تعالیٰ کی کاموں پر اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے کرتے ٹھیک ہی کرتا ہے. تب انسان کے اندر حق پر جم جاتا ہے.
پھر وہ حق کے بارے میں نہیں کہتا کہ ہمارے پہ سازش ہو جائے گی، پھر یہ کہ امریکہ سازش کرے گا، پھر روس سازش کرے گا، یا کچھ ڈالر کم ہو جائیں گے، پھر FMI یہ کیا کرے گا، وہ گرے لسٹ میں ڈالے گا، کیا وہ بلیک لسٹ میں ڈالے گا. تو خدا تو حالوں کی بغیرت دیوالیہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا. غلامی اچھی ہے، خوش روٹی اچھی. سان کے ساتھ غلام ہو تم، جانور سے بن کر تمہاری گلے میں پٹا ہو، یہ اچھا ہے؟ یا ساگ جب ایسی خوش روٹی کے ساتھ نمک کھائیں تو وہ اچھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. وہ خوش روٹی جب آزادی سے کھائیں وہ زبردست ہے. پھر ہماری کرسی جائے گی تو موت آ جائے گی، تمہاری کرسی چلی جائے گی. کتنے لوگوں کی کرسیاں یوں ہی چلی گئی، اور کتنے لوگ ہیں کہ اس کی کرسیاں موت کے ساتھ چلی گئی، اور کتنے لوگ ہیں کہ اس کو زندہ ہو کر وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک دن میں جیل میں چلے گئے. آیا نہیں؟ اس طرح ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. یہ آیات ہمیں کیا بتاتی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ مومن کون ہے. فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ ان الذین قالوا اللہ ربنا. اللہ کی اسم ذات یہاں مبتدا ہے، ربنا کیا ہے، یہ اس کی خبر ہے. اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، جب خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حصر پیدا ہو جاتا ہے. جیسا میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس میں یہ احتمال ہے کہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں. ایسا یا نہیں ہے؟ ہم بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں اور کسی کی نہیں کرتے؟ ایاک نعبد، ہم صرف تمہاری تیری بات کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نعبدک تو تمہاری بندگی کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اور بھی آنکھ دکھاتا ہے اس کی بھی بندگی کرتے ہیں. کچھ دیتا ہے، وہ پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے. ربنا اللہ، تو وہ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہمارا، اللہ پیچھے اللہ ہی ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، اور کوئی ہے نہیں. یہ اس کا عقیدہ ہو، یہ اس کا علم ہو، جانتا ہو اس بات کو، اور صرف اس بات سے وہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے. جب دو پیسے کی بات آ جائے تو کیا ہے؟ پھر وہ مال تو زیادہ بڑا ہے. اللہ اکبر. جب امریکہ آ جائے، درمیان میں آ جائے، یا روس آ جائے، یا کوئی اور ملک آ جائے، پھر تو کیا کریں، وہ تو خدا زیادہ بڑا ہے. یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے. اس لیے فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جائے، جم جائے. تو جمنے کا کیسی جنگ ہے؟ اس کے لیے آزمائش ہوگی. کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی. جو لوگ حالات سے ڈرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑا کام. یاد رکھیں. بس یہ ہوگا کرسی بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ کیا کرسی آئے گی جائے گی، دیکھیں تمہارے سامنے کتنے لوگ گئے. لیکن وہ کام جو واقع انسانیت کا کام ہے وہ نہیں کر سکے گا. وہ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر پہاڑ کی طرح جم گئے. تو اس کے لیے پہاڑ پر جمنا کب ہوگا؟ کہ جب
مشکل آئے گا نا، ہوا خواہشاتوں کے جھونکے آئیں گے، لوگوں کی دھمکیاں آ جائیں گی، اور کیا سی کیا ہو جائے گا، صحابہ کرام پر کتنی مشکلات آئے، لیکن وہ راہ حق سے ہٹ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اتنی بات کہنے پر کیا ایمان لائے ہو، اللہ اکبر، اس پر وہ چھوڑے جائیں گے؟ اور اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ایسا قطعا نہیں ہوگا، پہلی بھی ایسا ہوا، بعد میں بھی ایسا ہوگا۔ کھرے کوٹے کو معلوم کرنے کے لیے آگ ہے، کیا ہے؟ آگ کی بٹھی ہے، آگ کی بٹھی میں سونا ڈالو گے تب اس کا کوٹ صاف ہوگا، پتہ چلے گا کہ کوٹا ہے یا کرا، کوٹا ہے یا کرا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے کیسی بات کی، اب پھر اللہ مدد نہیں فرمائے گا؟ کتنے باتوں میں آزمائش کی، بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کا ذبح کرنے کا عمل دیکھ رہا تھا، اس کی کچھ نہیں، ہجرت کی، گھر سے نکلا، کیا اس نے یہ کیا؟ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، پھر کیا ہوا؟ تمام لوگوں کا امام بن گیا، امام پیشوا بن گیا۔ تو ثم استقاموا، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے، فقر کی حالت میں بھی، بادشاہی کی حالت میں بھی، غنا کی حالت میں بھی، ہر حالت کی ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں وہ اللہ تعالیٰ کی دین پر جمے رہے ہیں۔ مال بھی آزمائش ہے، طاقت بھی آزمائش ہے، منصب بھی آزمائش ہے، سردی بھی آزمائش ہے، نماز کے لیے سردی بس نہیں جا سکتے، ادھر ٹھیک ہے۔ اس لیے عبادات کا تعلق اللہ تعالیٰ نے موسم سے جوڑا ہے، موسم سے نہیں کیا، قمری مہینوں سے۔ قمری مہینے کبھی سردیوں میں آتے ہیں، کبھی گرمیوں میں آتے ہیں، کہ ہر وقت پر پتہ چلے کہ ایسا نہیں کہ باہر کی روزی رکھتے ہیں، باہر کی روزی رکھتے ہیں پھر گرمی کی نہیں رکھتے، پیاس لگتی ہے، سردی کی بھوک لگتا ہے۔ ثم استقاموا، پھر ہر حالت میں جمے رہے۔ اب جب آدمی اس طرح جمتا رہتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈالتا رہتا ہے، اس کی پیچھے لگاتا رہتا ہے کہ میرا رب یہ کہتا ہے، اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کی مرضی رب العالمین کی مرضی میں گم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ بھی سجن واہ واہ سے فرماتے تھے، مجھے سجن کسی کہتے ہیں، یہ بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، کسی فارسی کا شعر نے وہ پنجابی کا شعر کہتے تھے، چونکہ اس کو پنجابی آتی تھی، مجھے پنجابی نہیں آتی تھی، تو تقریر میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ بیماری میں بھی کیا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے واہ واہ، ٹھیک ہو پھر بھی واہ واہ، پھر ہر وقت واہ واہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، جو خدا کرتا ہے یا جو چاہتے ہیں بس وہ چلتا رہتا ہے، خوش ہے، مزے کرتا ہے۔ اسی بات کو اٹھایا، پھر ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی کام کرتے ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں یار، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی کہتے ساتھ جنات ہوں گے، کوئی کہتے اس ساتھ
پشپرم. ایک بار ایک آدمی آ گیا پاگل سے تھا، اور وہ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائے. نے کہا کہ او سارا بھی کے کمال کا. ہم تبلیغ میں چلتے تھے، تبلیغ میں تو کہہ دیں دیکھو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کام کیسے کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک پیسہ نہ ہو، جب تک مفاد نہ ہو، تو پھر آدمی کیسے جائے گا، کیسے اپنی مال لگا کر کوئی دین کا کام کرے گا. ان لوگوں کی تصور ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، فوٹو نکلوانا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. طواف بھی کرتا ہے، طواف ٹیلی فون اپنے ساتھ سے اس کو موبائل میں اپنی میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ گھر پہ بیچتا ہے کہ طرح میں طواف کر رہا ہوں. خدا کی گھر کے اندر ریاکاریاں کرتے ہیں، نمائشی کرتے ہیں، دیگی پکتی ہیں. اب دیکھو انتخابات کا موقع آ رہا ہے، پھر دیکھیں گے ہوٹل بک ہو جائیں گے، وہ کیا بڑی بڑی دیگی پکیں گی، ہر ممبر کیا ہو جائے گا، ختم تائی بن جائے گا. اور جب فیل ہو جاتے پھر اس کو گالی دیتے کس نے بھی ووٹ نہیں دیا، اس نے بھی ووٹ نہیں دیا. جب پاس ہو جاتے پھر سب کچھ چھوڑ دیتے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے اور دنیا کے لیے ہوتے ہیں، مفادات کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح استقامت اس کے اندر آ جاتے ہیں تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو اس پر فرشتے ہوتا ہے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں. وہ خود نہیں کرتے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. لڑائیوں میں، جنگوں میں توڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص ہو. اور اپنا نہ سمجھے کہ ہم کر رہے ہیں، اگر کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی. تو موت کے وقت اس پر فرشتے آ جاتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں، اب آتے ہیں. لیکن تب جب استقامت آ گئی، کیا گئے سیف رب اللہ نا، استقامت آ گئی. اللہ تخافو، بالکل خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غمگین بھی نہ ہو کہ ہم سے زمین رہ گئی، ہم سے ساتھی رہ گئے، فلان رہ گیا، فلان رہ گیا. کچھ غم نہ کرو، ان آگے کے لیے کوئی خطے محسوس کرو. بس اب آپ مزوں میں آ گئے. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جنت کی خوشخبری حاصل کرو، خوش رہو، جس کا تم سے جنت کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے اس وہ آپ کو ملے گا. جنت کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضامندی کی جگہ ہے. اب واقعی ایک بات بتاتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تو زندگی میں آپ کام کرتے تھے یا آپ اکیلے نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے. سمجھ آئی بات؟ کون ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گیا، فرشتے ہو گئے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری دنیا میں بھی دوست تھے، اب بھی ہیں، دیکھ تمہارے پاس آئے. وفی الآخرہ، آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گے. دنیا میں تم نے اپنی خواہشات کو اپنے رب کی مرضی کی پیچھے لگایا، اب تمہارا کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارا جی جو چاہے گا وہ آپ کو ملے گا. اب جو آپ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو، وہ آپ کو ملے گا. پھر انسان کی چاہتے تو آپ کو معلوم ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈوبی ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں.
پھر اسی لیے آپ کا وقتاً ہر وقت آپ کا چہرہ تبدیل ہوتا رہے گا، حسین سے حسین ہوتے چلے جاؤ گے. ایک آدمی روزانہ دیکھتا ہے کہ اسی طرح ہے تو پھر وہ مسجد چلا جاتا ہے. اس سے اچھا ہے بیوی کو دیکھتا ہے اسی طرح ہے، صبح بھی اسی طرح ہے، رات کو بھی اسی طرح ہے، تو پھر وہ دوسری کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ دوسری وہ نہیں ہوگی نا. لا یبغون عنہا حولا، اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہیں گے، تبدیل نہیں ہونا چاہیں گے، کیونکہ وہاں ہر چیز ہر وقت نہیں ہوگی. تو بھی نہیں وہ ہر وقت ایک بھی وہ تو بہت سی حوری ملی، لیکن ہر ایک کی رنگ میں ہر آن اضافہ ہوگا کیا وہ اس میں حسن میں. آپ ایک نوالا کھانے کھائیں تو سخت بھوک لگی ہوگی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، خوش روٹی کیوں نہ ہو. تو دوسرا نوالا کرو گی تو اس سے کم مزہ آئے گا. تیسری کھاؤ، چوتھی کھاؤ، بالآخر میں ہٹا دو. وہاں ایسا نہیں ہوگا، ہر لقمہ سے آگے لقمہ اس سے زیادہ مزیدار ہوگا، کیونکہ انسان چاہتے یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ آگے زیادہ ہو. فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہاری جی جو چاہے وہ آپ کو ملے گا. وفیہا ما ولکم فیہا ما تدعون، اور جو تم مانگو گے ویسے کس جگہ دیکھ لیے کہ وہ اسی طرح صورت میری بن جائے، اسی طرح صورت بن جاؤ گی، اسی طرح ہو جائے تو اس طرح ہو جاؤ گی. بازار لگے گا حسن کا، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا دل میں جو آئے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا آپ کو. کیوں؟ اب آپ رب العالمین کے ہو گئے. کس کے ہو گئے؟ اس کے ہو گئے. اب اسی کے مہمان ہوں گے. نزلا من غفور، دنیا میں اس کو اللہ کے مہمان ہے. کون کھلاتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں، لیکن وہ خاص مہمانی ہوگی. کیا ہوگی؟ خاص مہمانی ہوگی. اس کے دسترخوان ہم کھائیں گے. یہاں سے آپ حق پر جمنے کی وہ سیکھ لیں کہ سمجھے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ انسان کو ساری چیزیں ملتی ہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی رفاقت ملتی ہے، اور دنیا بھی ان کے ساتھ آپ کے ساتھ رفیق رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی رہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ، فرشتے تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ تعالیٰ کس کے پاس ہے؟ ڈٹ جانے والوں کے لیے. میں آپ کو بس اس پر واقعی سناتا ہوں، چونکہ مضمون تھوڑا سا لمبا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی جماؤ آ جائے ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر، تھوڑا اس پر باتیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ایک بات عرض کروں، وہ ذہن میں تھا، کبھی کبھی ذہن سے بات اڑ جاتی ہے. الحمدللہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے پاس وہ آخر میں نبینا ہو گئے تھے، آخر میں نبینا ہو گئے تھے. اس کا خیال ہوتا کہ اس کی بڑی بڑی آدمی ہوگا، اس طرح بڑی جبے ہوں گے. وہ سادہ بڑی سادگی اختیار کرنے والے آدمی تھے. تو اس کے پاس ایک دیہاتی آ گئی، بدو، وہ جو جنگل کا آدمی ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ تھوڑے سے زبان بھی سخت ہوتی ہے، اس کی عادتیں بھی شیروں کی طرح نہیں ہوتی اس کی. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہاں ہیں، پیر جی کہاں ہیں؟ نے کہا کہ وہ ہاں یہ پیر جی ہے. اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت کو نظر نہیں آ رہی تھی.
اس نے کہا کہ پیر جی میں آیا ہوں، پیر جی مجھے بیعت کرو. تو اس نے بیعت کی کہ یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں، فلان فلان فلان. تو جب اس نے بیعت کے الفاظ تمام کی، اس نے کہا کہ پیر جی آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ افیون نہیں کریں گے. یہ کہتے ہیں دیکھو جب آدمی کے اندر ایمان آ جاتے ہیں وہ کیسے اس کو اندر سے جوڑتا ہے کہ آپ نے تو یہ نہیں بتایا کہ افیون مت کھاؤ. اس نے آپ افیون بھی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کھاتا ہوں. سچے آدمی سے قطعاً مت ڈرو، سچائی انسان کو بہت اونچا کر دیتی ہے. جھوٹ سے ڈرو، جھوٹی آدمی کی پیچھے قطعاً نہ چلو، وہ آپ کو بھی فروخت کرے گا راستے میں. سچ سے ڈرو مت، وہ آپ کو انشاءاللہ ٹھیک وہ بات بتائے گا. امانتدار ہو، سچا ہو. تو اس نے وہ حکیم بھی تھے، حضرت وہ بھی اپنے حکمت بھی جانتے تھے. تو اس کی اس طرح ہاتھ لے لیا، نظر نہیں تھی تو اس میں آپ کتنا کھاؤ یا میرے ہاتھ میں ڈال دو. تو اس نے یوں ہی ڈال دیا کتنا میں روزانہ کھاتا ہوں، افیون اتنا رکھ دیا. تو نے فرمایا کہ تھوڑا کم کرو، ایک ہفتہ اتنا کم کرو، پھر دوسرے ہفتے اتنا کم کرو، تاکہ ایک دم آدمی چھوڑے گا نہیں سکتا تو کیا ہو جائے گا، تو مشکل ہو جائے گا. تو تھوڑا تھوڑا چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ پھر جب چھوڑ نہیں ہے تو اس میں پھر کیا اتنا چھوڑ دو، اتنا چھوڑ دو، اتنا چھوڑ دو. یہ اس کی بات تھی. تو انہوں نے سب کو پھینک دیا اس جگہ. اتنا گڈی اس کے ساتھ تھی، شاید اپنی ڈوڑے نہیں ہوتا کیا جیسے افیون بنتے ہیں اپنے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں. اس کو اس نے پھینک دیا. اب حضرت حاجی صاحب، حضرت شیخ غوث رحمۃ اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے. اتنا افیون اتنا کھاتا ہے، چھوڑے گا تو پھر تو اس کی دس بھی لگ جاتی ہے آدمی کو. تو کچھ عرصہ کے بعد اس کے پیغام آیا کہ پیر جی کو کہہ دیں کہ تمہارا مرید، اب یہ کہہ دیں کہ میں کی مرید ہوں اس کا تمہاری مرید پر دست لگ گئی ہے، دست، لیکن افیون نہیں کہوں گا، ہاں پھر مر جاؤں گا لیکن یہ ہے استقامت، افیون نہیں کہوں گا، مر جاؤں گا. تو کچھ عرصہ کے بعد، سال کے بعد ٹھیک بھی ہوا، نشہ بھی ختم آئی، وہ اس کی طبیعت بھی اچاٹ ہو گئی، نشے سے آ گیا. اور حضرت تو نبی نے تو کہا کہ السلام علیکم، کون ہے؟ وہ آپ کا مرید ہوں. کون وہ جو فلان ہوں؟ ہاں طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس نے ہدیہ دے دیا، اس نے ہدیہ لے لیا، جیب میں رکھ دیا. تو مرید نے کہا کہ پیر جی آپ نے نہیں پوچھا کہ کس چیز کے پیسے تھے؟ تو انہوں نے، حضرت نے فرمایا کہ کس چیز کی پیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے چھوڑ دیا تو پھر تو روزانہ کے حساب سے میں اتنے پیسوں کا کھاتا تھا افیون. تو میرے نفس نے مجھے دل نے مجھے کہا کہ اچھا ہوا وہ تو چھوڑ دیا، لیکن پیسہ تو بچت ہو گیا. پیسہ تو وہ پیسے میں جمع کرتا تھا. میں نے کہا کہ پیر جی کا حق ہے، یہ پیر جی کو میں دے دوں گا اس کا. تو سب کو جمع کیا، وہ یہ اتنا پڑھ رہا تھا، اس کو جمع کر کے یہ لایا ہوں آپ کے لیے. یہ وہ اسی چرس جو میں چرس نہیں پیتا تھا، تو اس کا جو مجھے بچت ہو گیا وہ آپ کو لایا ہوں، تاکہ میں اس اب نفس کی اصلاح کر رہا تھا. کیسا نہ ہو کہ نفس کیا ہو گیا. اب دیکھو محبت تم خود
کیا محبت کی محبت تم کو آداب خود سکھائے گا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں استقامت. کہ آدمی پھر یہ نہ کہیں کہ پھر یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا. تو آپ ایک بار کوشش کریں، پھر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا مدد ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ایک دم میں نے ایک دن نماز پڑھی تو صبر تو کیا، کیونکہ تو کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہے، تو نہیں کچھ مل گیا. اگر آپ کو نماز پڑھتے تمہارے سر کے نیچے 1000 ریال ہوتے، ایک نماز پر پڑھتے، نفر پڑھتے تو ایک نفر دور کا نفر پر 50 ریال اضافی ہو جاتے تھے. تو تم تمام دن کیا نمازیں پڑھتے تھے. ہند بھی پڑھتے تھے کیونکہ ساری دنیا پڑھتی تھی، اور جب نماز نہ پڑھتی تھی تو پر آپ پر اتنا اوپر سے کیا آتا، وہ پتھر آتا، تو پھر کوئی آدمی نماز چھوڑتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ فوراً نماز پڑھیں فوراً آپ کو کیا دے دیں، آپ کو ترقی دے دے، اور فوراً نماز نہ پڑھیں تو فوراً آپ کو گرا دے. نہیں، یہ دنیا آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. آپ کو آزمائے گا. جب آزمائش آپ پوری اتر جائیں پھر تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین.